جو آرڈر ہے اس پورے ریجن کے اندر وہ کولیپس ہو رہا ہے. اسٹیٹ ہوڈ جو ہے ایران کے اندر پرہیپس کولیپس ہونے جا رہی ہے اگر یہ اسی طرح کنٹینیو رہتا ہے. اور جب ٹرمپ نے جو تھریٹ کیا ہے اس کو وہ تھریٹ کو اپنے کیری آؤٹ کرتا ہے تو ایران کے اندر آرڈر کولیپس ہو جائے گا. اور ایران اگر ریٹیلیٹ کرتا ہے اس کے نتیجے میں گلف کنٹریز کے اوپر تو وہاں پہ بھی آرڈر کولیپس ہو جائے گا. اکنامک جو اسٹرکچر ہے اس کا اور اس کے جو اس کی پولیٹیکل انفراسٹرکچر ہے وہ بھی کولیپس ہو جائے گا اس کے نتیجے میں. افغانستان ویسے ہی وہاں پہ اسٹیٹ ہوڈ جو ہے اس جو طریقہ کار اس کے حساب سے ایگزسٹ نہیں کر رہی ہے. انڈیا کی جو سچویشن ہے ہمارے سامنے ہے. لکیلی اس ریجن کے اندر پاکستان نے اپنے آپ کو اس طرح پوائز کیا ہے کہ پاکستان جو ہے بیسٹن ہے اسٹیبلٹی کا. اور جس طریقے سے ہم ڈپلومیٹک ایفرٹ جو ہماری ہو رہی ہیں جس طرح پاکستان نے اپنے آپ کو پوزیشن کیا ہے پیس ایفرٹ کے لیے اس سے نہ صرف پاکستان کا اسٹیچر بڑا ہے اور پاکستان کے لیے ایک اپرچونٹی پیدا ہوئی ہے. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود اگر یہ ریجن کے اندر جو سچویشن ایمرج کر رہی ہے اگر وہ ساری کی ساری سچویشن اسی طریقے سے بڑھتی ہے اور آرڈر کولیپس ہوتا ہے تو پاکستان بھی اس سے بچ نہیں سکے گا آرڈر جو کولیپس ہو رہا ہے اس کے اندر. تو اس وقت ضرورت ہمیں یہ ہے کہ اس کو اوور آل کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے, صرف آئل پرائسز کی صورت میں نہ دیکھا جائے. اس میں دیکھا جائے کہ اگر آرڈر کولیپس ہوتا ہے, پولیٹیکل اسٹرکچر کولیپس ہوتا ہے, جو آرکیٹیکچر ہے یا آپ کا اکنامک آرکیٹیکچر ہے وہ کولیپس ہوتا ہے, اس کی امپلیکیشنز کیا آئیں گی پاکستان کے اوپر. ہمیں جو ضرورت ہے اس وقت ہمیں چاہیے جو ہماری نیشنل سیکیورٹی ٹیم ہے وہ ہمیں بتائے کہ سیکیورٹی امپلیکیشنز کیا ہوں گی یہاں پہ. ہمیں یہ بتایا جائے کہ فارن منسٹر ہمیں یہ بتائیں کہ اس کی جو ڈپلومیٹک جو اس کا امپیکٹ آئے گا وہ ہمارے اوپر کیا ہوگا, کیسے ہوگا, فورن پالیسی امپلیکیشنز کیا ہوں گے, امپیریٹوز کیا ہوں گے ہمارے. ہمیں یہ بتایا جائے کہ نیشنل ڈیفنس کا ہم ایک طرف کیا نام ہے افغانستان کے ساتھ کنفلکٹ میں ہیں, دوسرا اگر یہ تین کنٹریز جو ہیں یہاں اگر کنفلکٹ میں آ جاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا اس کے نتیجے. تو ہمیں اس کو جو ہماری جو اس وقت اسمبلی کو آپ لوگوں نے لگا دیا ہے یہ سارے جو انفارچونیٹلی ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ یہ آئل پرائسز اس کا امپیکٹ اتنی سی چیز ہے اس کے اندر پورے سسٹم کے اندر وہ پورا ریجن کولیپس ہونے جا رہا ہے, پورا اس کا آرکیٹیکچر چینج ہونے جا رہا ہے. ہمیں اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. اس کے لیے کوئی یہاں پہ ڈیبیٹ نہیں ہو رہی, کوئی چیز نہیں ہو رہی. نہ ہمیں جو ہماری ڈیفنس کی ٹیم ہے, نہ ہماری سیکیورٹی کی ٹیم ہے, نہ ہمارے فورن منسٹر کسی نے ہمیں بریف نہیں کیا. پہلی درخواست تو میری یہ ہوگی کہ مہربانی کر کے یہ کنوے کیا جائے ان سے کہ جناب جو اس کے وائڈر جو امپلیکیشنز ہیں اس پورے کنفلکٹ کی اس کے نتیجے میں ہمیں بریف کریں. اکنامک سچویشن جو ہے اکنامک سچویشن کو پہلے آپ سیکیورٹی سچویشن دیکھ لیں. اگر یہ کولیپس ہوتا ہے تو اس کے سارا کا سارا بلبہ ہمارے اوپر آئے گا. ایک ہی کنٹری ہے اس ریجن کے اندر جو اسٹیبلٹی میں ہے, بیسشن آف اسٹیبلٹی ہے. اکنامک سچویشن میں آ جائے تو صرف آئل کا مسئلہ نہیں ہے. اکنامک سچویشن کے اندر ہمارے ریمیٹنسز ختم ہونے جا رہے ہیں. اگر اکنامک انفراسٹرکچر تباہ ہوتا ہے گلف ریجن کے اندر تو ہمارے جو 50 لاکھ لوگ ہیں وہاں پہ اور 5 ملین کے قریب لوگ ہیں وہ کدھر جائیں گے. ہمارے ریمیٹنسز کا کیا ہوگا, ہماری ٹریڈ جو وہاں ہوتی ہے ان کے ساتھ, ہماری ایکسپورٹ ہے وہاں پہ اس کا کیا ہو رہا ہے. اس کے اندر ہماری امپورٹس کا جو $4-5 بلین جو ہماری بڑھنے جا رہی ہیں اس آئل پرائسز کی وجہ سے اس کا نتیجہ کیا ہوگا. کوئی اس بارے میں ہمیں کوئی بریفنگ نہیں, نہ ہمیں بتایا جا رہا ہے اس کے اندر یہ. اور پھر اس کے نتیجے میں اگر یہ کنفلکٹ بڑھتا ہے تو ہماری نیشنل یونٹی جو ہے, ہماری لوگوں کے ایموشنل جو ہماری کیا نام ہے جو ہماری اٹیچمنٹس ہیں وہ کس طرف جائیں گی, کیسے جائیں گی, اس کا نتیجہ کیا ہوگا. تو یہاں ڈسکس کرنے والی چیزیں جو سیریس چیزیں ہیں ان سیریس چیزوں کو ڈسکس کرنا چاہیے. اس کا جو نتیجہ ہوگا اس کے لیے اس کے ہاؤس کی رائٹ ہے, ہاؤس کی کیا نام ہے عوام کا نمائندہ ہے, ان کو یہاں بیٹھ کر ہمیں یہ پالیسیز بنانی چاہیے. ہمیں ان جو پلسز ہیں ان کے اوپر ہاتھ رکھنا چاہیے. اس کے اندر آئل کی پرائسز کی بات ہے, آئل کی پرائسز کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو اس کو بھی جو ہے اگر اس کو ہم نے خود ہی خراب کیا ہوا اس کے اندر. اب 830 بلین روپیز کی ہم کیا نام ہے اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کو جو ہے سبسڈی دیتے ہیں. IMF اس کو بھی اپروو کر دیتا ہے اور لوگوں کو سبسڈی دینے کے لیے 152 ارب روپے سے زیادہ نہیں جاتا. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ ہماری فائنانس کی ٹیم ذمہ دار ہے, بیٹھ کے بات نہیں کرتی اس سے. یہ آئل جو ہے ہماری 10 ریفائنریز ہیں ہماری, ہم ابھی ڈیزل خریدتے ہیں باہر سے, ہم ابھی پیٹرول باہر سے خریدتے ہیں. اپنی آئل ریفائنریز کے اندر ہمیں پچھلے 4-5 سال سے جو ہے انویسٹمنٹ ہونی تھی $4 بلین کی, مطلب انویسٹمنٹ اویلیبل ہے اس کے اندر. کچھ پالیسی ڈیسیجن ہے وہ نہیں لیے گئے.
جس کی وجہ سے ہماری آئل ریفائنریز جو ہیں وہ اپنا ڈیزل اور اپنا آئل پروڈیوس نہیں کرتی ہیں ہماری. اگر وہ اپنا آئل اور اپنا ڈیزل پروڈیوس کریں تو اس کے نتیجے میں ہمارے پاس اتنی زیادہ مہنگائی کا سامنا ہے ہمارے پاس. تو یہ جو پالیسیز ہیں، یہ چیزیں ہیں جو لانگ ٹرم پالیسیز ہیں، ہم شارٹ ٹرم چیزوں میں پھنس جاتے ہیں، بڑے ایشوز کے اوپر ہم بیٹھ کے بات نہیں کرتے ہیں اس میں. اسی طریقے سے اگر آپ آ جائیں اس میں ایکسپلوریشن کا ایشو ہے ہمارا. اب دنیا کو پتا ہے کہ جی لوگ کہتے ہیں، مطلب رپورٹس بھی ہیں کہ جی ہمارے پاس آئل موجود ہے، ایکسپلوریشن نہیں ہو، انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی ہے. بھائی یہ پچھلے 20-25 سال سے پرابلم ہے نا. آپ کوئی ایسا ڈیڈیکیٹڈ انسٹیٹیوشن بنائیں. آپ کا جیسے آپ نے سوورن فنڈ بنایا ہوا ہے، اس کا دس از OGDCL کیا نام ہے، PPL اور اس کو بھاری گیس والوں کو ملا کے اپنے آپ ان لوگوں کو ذمہ داری دیں. ہمارے آف شور فیلڈ جو آئل فیلڈ ہے وہاں پہ انویسٹمنٹ کریں جا کے اس کے اندر دیکھیں. شیل آئل، امریکہ کو جب 73 کا شاک آیا تھا تو امریکہ نے کہا تھا نیور اگین، اور انہوں نے کیا کیا، انہوں نے وہ شیل آئل میں چلے گئے. ہمارے پاس 23 ٹریلین جو ہے نا گیس ہے شیل آئل کی ہے، شیل کی ہے. گیس بھی ہمارے پاس موجود ہے، ہم انویسٹمنٹ نہیں کرتے ہیں اس کے اندر. ہمیں ڈیپینڈنٹ آسان راستے دیکھے ہوئے ہم نے. تو یہ میری درخواست یہ ہوگی، اس پہ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا میں اس کے اندر، کہ اس کے اندر یہ ہماری میری درخواست ہے کہ فورن منسٹر، ہمارے ڈیفنس منسٹر، ہماری نیشنل سیکیورٹی کی ٹیم، ہماری اکنامک ٹیم جو ہے، ہمیں سارے آسپیکٹ جو ہیں ان سب کے اوپر یہ جو سیناریو ڈیولپ ہو رہے ہیں، یہ کوئی فار فیسٹ آئیڈیاز نہیں ہے کہ جو کلیپس ہو رہا ہے اس کے اندر. اگر ابھی آج اللہ خیر کرے جو سچویشن ہے وہ تو کافی پاکستان کی ایفرٹس کی وجہ سے چیزیں کافی بہتر صورت میں جا رہی ہیں. پاکستان نے جو میڈیشن کا رول پلے کیا ہے، پاکستان واحد کنٹری ہے جس پہ تمام لوگ ٹرسٹ کر رہے ہیں. اگر یہ کامیاب ہو جاتی ہے تو بہت اچھی بات ہے. اگر خدا نہ خواستہ یہ کامیاب نہیں ہوتی تو ہم کیا نام ہے، ہماری جو لیڈرشپ ہے، ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، ہماری جو ملٹری کی لیڈرشپ ہے، انہوں نے جس قسم کا رول پلے کیا ہے اس کے اندر، خراج تحسین ہم پیش کرتے ہیں اس کے اندر. اور بڑا اچھا انہوں نے پاکستان کو اسٹیئر آؤٹ کیا ہے ان تمام سچویشن کے اندر. لیکن اگر خدا نہ خواستہ یہ سچویشن اس طریقے سے، جس طریقے سے ہم سوچ رہے ہیں، جس طریقے سے ہماری ایفرٹ ہیں، اس طریقے سے ایمرج نہیں کرتی ہے، تو جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ ہمارے لیے سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، ہمارے لیے اکنامک ایشوز ہیں، ڈپلومیسی کے ایشو ہیں، ہمارے اپنے نیشنل یونٹی کے ایشوز ہیں. ان تمام ایشوز کو ہمیں نہ صرف یہ کہ ہمیں بریفنگ چاہیے اس کے اوپر، بلکہ یہاں بیٹھ کر اس کے اوپر پالیسی بننی چاہیے. بہت شکریہ آپ کا. اچھی بات جی تھینک یو.